سورۃ الزمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنتم تشركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قبله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورہ زمر شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم کی سورت کا بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے شرح صدر کے ساتھ معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر رضا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ جو کتاب ہے نا، قرآن ہے، یہ کسی نبی کی طرف سے نہیں، کسی فرشتے کی طرف سے نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کس نے نازل فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، غالب، یعنی جو اس کا انکار کرے گا اس کو اللہ سزا دینے کا قادر ہے۔ حکیم بھی ہے، ہاں، اپنی حکمت کی بنیاد پہ اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کی ہے طرف آپ کی کتاب ساتھ حق کے، یعنی جو بھی اس کتاب میں ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ نے علامت سے لے کے والناس تک بیان فرمایا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یہ سراسر حق ہے، سچ ہے۔ کتاب میں ہر کتاب میں شک کر سکتے ہو، لیکن قرآن میں شک کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، شک کرنے سے۔ ہاں جی، قرآن سراسر کیا ہے؟ یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے محبوب ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تاکہ اس کتاب کے مطابق آپ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی خالص عبادت کرو۔ اس کتاب کے مطابق اللہ کیا کرو؟ خالص عبادت کرو، شرک کی ملاوٹ والی بات نہیں کرنی بلکہ اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اور لوگوں خبردار سن لو، خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے محبوب میں کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں تو میری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو، اور یہ بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں صدقہ خیرات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قسم ہے، میں محمد کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جس چیز میں اللہ وہ چیز پسند نہیں کرتا جس چیز میں اللہ کے غیر کی شرکت ہوگی، اس میں اللہ غیر کی شرکت ہوگی، اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔
تو اللہ پاک فرما رہے اور اللہ کے نبی نے پھر یہی عہد پڑھی الا للہ دین الخالص کہ خبردار عبادت خالص کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے اور حاجت روا بنائے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور حاجت روا مشکل کشا بنائے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے معبود ہماری سفارش کر کے اللہ کے یہاں ہم کو مرتبے میں قریب کرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور مشکل کے حاجت روا بنائے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کہتے ہم ان کی عبادت یعنی جن کو ہم نے اللہ کے علاوہ حاجت روا مشکل کا بنایا ہے اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر کے اللہ کے ہاں ہم کو مرتبے میں کیا کرتے قریب کرتے، ان کی وجہ سے ان کی سفارش کی وجہ سے ہمیں اللہ قرب نصیب ہو جائے۔ کوئی شخص بھی کسی کی سفارش کر کے کسی کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، کوئی شخص بھی کسی کی سفارش کر کے اللہ کے دربار میں کسی کو اللہ کا قرب نصیب نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کا قرب نصیب جو ہوتا ہے وہ خالص ایمان کی وجہ سے، خالص عبادت کی وجہ سے اللہ قرب نصیب ہوتا ہے، ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی شفاعت کر کے کسی کو اللہ قرب نصیب نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون بے شک اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے اس چیز میں جس چیز میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ مشرک موحدین سے جو توحید والے مسئلے میں اختلاف کرتے تھے نا، تو دن قیامت کے اللہ پاک توحید والے مسئلے میں کیا فرمائیں گے؟ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کا پاک کا فیصلہ یہ ہوگا دن قیامت والے دن قیامت کے توحید والوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے ہیں، اور جو مشرکین ہوں گے دنیا میں شرک کرتے رہے گے ان کو اللہ پاک جہنم میں داخل فرمائیں گے، یہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جھوٹے کو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ سفارش کر کے ہم کو اللہ کا قرب نصیب کرا دیں، اس میں یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی سفارشوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں یہ سفارش کر کے ہم کو اللہ قرب دلوا دیں گے، نصیب ہو جائے گا ہم کو۔ اس مسئلے میں اس عقیدے میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کفار۔ ہاں یہ کیا ہے؟ ناشکرے ہیں، یہ اللہ کی توحید کو قبول نہ کر کے شرک کو قبول کر کے اللہ کی توحید کا والی نعمت کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں، یہ کفار ہے۔ اللہ ایسے کو جھوٹوں کو اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں اللہ کی اولاد تو کوئی نہیں ہے بالفرض، اگر اللہ نے اولاد بنا دی ہوتی تو لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا۔ پہلے تو یہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، بالفرض اللہ نے اگر اولاد بنانی ہوتی تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا اپنی اولاد۔ ان مشرکوں کو انتخاب کوئی ضرورت نہیں تھی، نہیں سمجھے؟ یہ تو انتخاب کر رہے ہیں، اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، کوئی بیٹا بنا رہا ہے کوئی بیٹی بنا رہی ہے، اللہ اولاد تو ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا اولاد، ان کے انتخاب کی کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک، جو انہوں نے اولاد بنائی وہی اللہ پاک اولاد بناتے، ان کے انتخاب میں اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سبحانہ، بلکہ اللہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک، اللہ کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ وہ کیا ہے؟ هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہاں جی، علم میں بھی ایک ہے، طاقت میں بھی ایک ہے، قدرت میں بھی ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک القہار، وہ کیا ہے؟ قہار ہے۔ یہ مشرک کافر اللہ پاک کیسے بچ نہیں سکتی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو اس کے ساتھ بنایا ہے، حق کے ساتھ بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، اپنے عرفان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، تاکہ لوگ اللہ پاک کا عرفان حاصل کریں۔ زمین میں غور کر کے، آسمان میں، ستاروں میں، جتنی بھی مخلوق اس میں غور کر کے لوگ اللہ کا عرفان نصیب ہو، پہچان نصیب ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے جو بھی بنایا ہے وہ اپنے حق کے ساتھ بنایا ہے۔
تو فرمایا یکمل اللیل علی النہار یکمل النہار علی اللیل، اللہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پہ، اللہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پہ. یعنی جس طرح کاغذ میں کوئی چیز رکھ کے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ دن کو رات کو دن پہ مسلم کر کے دن کو لپیٹ دیتا ہے، اور دن کو رات میں مسلم کر کے رات کو اللہ پاک لپیٹ دیتا ہے. جی کبھی اللہ پاک رات کو دن پہ مسلم کر دیتا ہے اور کبھی رات کو دن پہ مسلم کر دیتا ہے. جی کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے. اگر اللہ پاک اس رات کو قیامت تک کے لیے رات ہی رات بنا دیتا، پوری دنیا بھی مل کے جی پوری دنیا بھی مل کے اس رات کو نہیں لا سکتی تھی. اگر قیامت تک کے لیے اللہ دن کو دن ہی بنا دیتا تو پوری دنیا مل کے دن کو نہیں لا سکتی تھی. فرمایا یہ سب اللہ پاک کی توحید کی دلائل ہے. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اس نے سورج کو اور چاند کو. یہ بھی اللہ پاک کا ہی توحید کی دلیل ہے. یہ سورج چاند کو روشنی فراہم کر کے یہ کس نے چلا دیا ہے؟ اللہ پاک نے چلا. اللہ پاک نے چلایا ہے. اللہ پاک کے علاوہ ان کو روشنی کر کے کوئی چلا نہیں سکتا تھا، اور اب چلا دیا ہے، ان کو روک نہیں سکتا. یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل. کل یجری لاجل، سب کے سبھی چلتے ہیں اپنے وقت مقررہ کے لیے. جو ان کا اللہ نے وقت مقرر کیا ٹائم قیامت اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے، روشنی فراہم کرتے رہیں گے. کوئی بھی ان کو چلنے سے نہیں روک سکتا، نہ ان کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے. اللہ هو العزیز الغفار. لوگوں خبردار، وہی عزیز ہے اور وہی غفار ہے. عزیز کا بڑا غالب، اللہ غالب، باقی سب مغلوب ہے. الغفار، وہ غفار ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو اللہ پھر معاف بھی کر دیتا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا اللہ نے تم کو ایک جان سے. مراد آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام تم سب کو پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ پاک نے اس نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اللہ پاک نے حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ بائیں پسلی سے پیدا کیا. اس کی پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس میں بھی کوئی ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے. تو اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. ہاں سیدھی کرو گے نا یہ ٹوٹ جانا ہے. نہیں وہ طلاق گزارا کرو بس اس کے ساتھ. زیادہ نہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. تو فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انزل نے خلق ہے اور پیدا کی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے 8 قسم کے جانور. اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، چھترا چھتری، یہ 8 قسم کے جانور اللہ پاک نے تمہارے فائدے کے لیے. انہیں بڑے فائدے ہیں. کئی جانور ایسے ہیں جن پہ لوگ اب تو نہیں اتنا سوار، پچھلے دور میں گھوڑوں پہ گدھوں پہ اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے لوگ. تو کچھ جانور میں سے ایسے ہیں کہ لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ ایسے ان کا دودھ پیتے ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہیں کہ جو قید تنہائی پنجرے میں بند ہو کے ساری زندگی گزارتے تھے لوگوں کے تسکین کے لیے. ایسے بھی جانور اللہ تعالی بنائے ہیں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. وہاں تم کو پیدا کرتا ہے، کہ اور پیدا نہیں کرتا. خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کو دوسری تخلیق کے بعد. ایک تخلیق کو پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نطفے کو خون بناتے ہیں، خون سے گوشت بناتے ہیں، گوشت پہ ہڈیاں آ گئی، ہڈی میں پھر گوشت ڈال دیا، پھر روح ڈال کے زندہ کر دیا. یہ اللہ پاک فرما رہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کو اللہ پاک کرتے ہیں. ایک تخلیق کو دوسری تخلیق کے بعد. اور پھر کہاں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تم کو اللہ پر پیدا کرتے ہیں. ترتیب ہے جی. ایک تخلیق کو دوسری تخلیق کے بعد پیدا کرتے ہیں تم کو، اور کہاں کرتے ہیں؟ 3 اندھیروں میں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا. رحم مادر میں ایک پردہ ہوتا ہے. جو بچے ہوتے ہیں جانوروں گائے بھینس کی، جب باہر آتے ہیں پردہ سا ہوتا ہے، کھلا سا بری، وہ پردہ. 3 اندھیروں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم پیدا کرتے ہیں. فی ظلمات، 3 اندھیروں میں. دیکھو اندھیرے میں اب اندھیرا ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں. اندھیرے میں نہ کوئی بس چلا سکتا ہے، نہ کوئی گاڑی چلا سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ہل چلا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک 3 اندھیروں میں ہے جی گندے نطفے سے یوسف جیسا خوبصورت انسان پیدا فرماتے ہیں. گندے نطفے سے 3 اندھیروں میں اتنا خوبصورت اللہ پاک انسان پیدا فرماتے ہیں. 3 اندھیروں میں دیکھو اللہ پاک نے آنکھوں کی جگہ آنکھیں لگائی. جی
کانوں کی جگہ وہ غلطی نہیں ہوئی، آنکھوں جب کان لگنے کا مجھے آنکھ لگ جاتی، ہونٹوں کی جگہ ہونٹ لگائے، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں لگائے، اگر پاؤں کی جگہ ہاتھ، ہاتھوں کی جگہ پاؤں ہوتے، سر کی جگہ پیر ہوتے، کیا مسئلہ ہوتا؟ کوئی غلطی نہیں ہوئی جی، صحیح بنایا، درست بنایا، جہاں آنکھیں لگنی تھی وہاں آنکھیں لگائیں، جہاں کان لگنے تھے وہاں کان لگائے، اور جہاں ہونٹ لگنے تھے وہاں ہونٹ، جہاں ہاتھ پاؤں لگنے وہاں لگائے، سیٹ فٹ کیے۔ پھر دیکھو اللہ پاک نے اعتدال کے ساتھ بنایا، اعضاء کو، آنکھیں دو برابر ہیں، ایک بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، پھر اندھیرے میں ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے آدمی۔ آنکھیں دو برابر بنائی ہیں، کان دو برابر بنائے، ناک کے رخسار دو برابر، دو ہونٹ برابر، دو ہاتھ برابر، دو پاؤں، اگر ایک ہاتھ بڑا ہوتا چھوٹا، ایک موٹا ہوتا ہے ایک پتلا ہوتا ہے جی، ایک آنکھ کا رنگ کوئی اور ہوتا، دوسرے آنکھ کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے، ایک ہاتھ اور رنگ کا ہوتا ہے، کتنا مسئلہ بدلا۔ اعتدال کے ساتھ بنایا اللہ پاک نے۔ پھر دیکھو بچہ بچی جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو سب کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، تین نہیں ہوتے، کیوں جی؟ کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو گیا، وہ القلیل کلمات وہ نہ ہونے کے برابر ہے جی۔ بچے اور بچیوں کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ دو۔ آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو۔ ہونٹ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ ناک کے سوراخ کتنے ہوتے ہیں؟ ہاتھ دو، پاؤں دو، لیکن شکلیں سب کی مختلف ہوتی ہے، شکلیں نہیں ملتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہاتھ دو دو ہوتے ہیں، آنکھیں دو دو ہوتی ہیں، کان دو دو، لیکن شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، اور یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، جو سارے کام کرتا ہے۔ پہچان کرو اپنے اللہ کی، تمہارا رب ہے جو تمہاری حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا جو تمہارا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے سچی بادشاہی ہے۔ اللہ عارضی بادشاہیاں بھی دیتا ہے جی، لیکن سچی بادشاہی، حقیقی ابدی دائمی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہو۔ مشرکو تم نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ کون ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اور تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، مر رہے ہو؟ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، ہر شے تو اللہ دیتا ہے، پھر بھی تم بزرگوں کی قبروں پہ جا کے کہتے ہو چولہے لار دے وے، خوشیاں غم دے وے چال، کبھی کہتے ہو میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پڑے کہتے۔ یاد رکھے غم دور کرنے والا کون ہے اور خوشیاں دینے والا کون ہے، ہر چیز دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ بفرو فنا، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ہر شے تو اللہ دیتا ہے، ہر شے اللہ عطا کر رہا ہے، تم اللہ کی طرف چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو گے یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرو گے تو پھر اللہ غنی ہے تم سے، اللہ کا تم ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، اور اللہ نہیں راضی ہوتا اپنے بندوں، نہیں پسند کرتا اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید کا انکار کریں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے یعنی اللہ کی توحید کو قبول کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اس کو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا دن قیامت کے۔ یہاں تو بوجھ اٹھا لیتے ہیں نا، بھائی بھائی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، رشتے دار ملے دار کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے، پریشانی تنگی میں کام آ جاتا ہے۔ دن قیامت کے کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہوں کا، اپنا اپنے بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ دن قیامت کے ماں باپ اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے گناہوں کا، اولاد ماں باپ گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بھائی کا، بہن کا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دن قیامت کے اپنے اپنے بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔ تو فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر طرف تمہارے رب کی تم کا لوٹنا ہے، تم لوٹ کے اپنے رب کی طرف ہی جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس بتلائے گا تم کو تمہارا رب جو تھے تم عمل کرتے، دنیا میں جو کرتے تھے نا، کون کفریہ باتیں کرتا تھا، کون ایمان والی باتیں کرتا تھا، کون شرکیہ باتیں کرتا تھا، کون توحید والی باتیں، کون سنت والی باتیں، کون بدعت والی باتیں، اور کون نماز پڑھتا تھا کون نہیں پڑھتا تھا، یہ سب جو کچھ بھی تم کرتے تھے دن قیامت میں تمہارا رب تم کو بتلائے گا۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ کوئی مت خیال کرے کہ میں چھپ کے گناہ کر لوں گا مجھے کوئی نہیں، وہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، تم کہاں چھپ سکتے ہو اس سے، وہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔
یا کہ اللہ مشرک کی حال بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ اپنے رب کو، رجوع کرنے والا ہوتا ہے طرف اپنے رب کی، اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھنس جاتا ہے مشکل کے اندر، ہاں جی، بیمار ہو گیا، وہ بدحا لیا کہ غریب آ گیا، غریب ہو گیا، کاروبار رک گیا، گھاٹا پڑ گیا، وہ مشکل میں پھنس گیا، پھر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کو پکارتا ہے، نہ ولی کو، نہ کلیاں والی سرکار، کسی کو نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کس کو پکارتا ہے؟ دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ دیکھو قرآن ترجمہ اگر غلط کرو تو پکڑ لو، ہاں مت میرا بھی احتیاط کرنا، ترجمے کو سامنے پڑے فرمایا کہ آپ اپنے رب کو پکارتا، پھر کسی کو نہیں پکارتا، اور پکارتے منیب، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، رجوع کر کے پکارتا ہے۔ ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو الیہ، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کر دیتے ہیں، بدحال تھا خوشحالی دے دی، اولاد نہیں دی اولاد دے دی، کاروبار نہیں چل رہا کاروبار چلا دیا، جی غریب تھا امیر کر دیا، کمی دی خوشی دے دی۔ جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں کان یدعو، نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے وہ اس کو جس کو پہلے سے پکارتا تھا، پھر نہیں اللہ یاد رہتا۔ جب پھنستا ہے پھر پکارتا ہے، رجوع کر کے پکارتا ہے۔ اللہ فرمایا جب ہم اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا اپنے رب کو کیا کرتا ہے؟ وہ بھولتے ہی نہیں، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے شریک بناتا ہے، اللہ کو بھول کے اللہ کے شریک بناتا ہے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر نے شفا دی ہے، فلاں اسپتال میں صحیح ہوا ہوں، فلاں بابے کے دربار پہ جا کے سلام کیا تھا، وہاں سے میری قسمت بدلی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے شریک بناتا ہے۔ فرمایا لیضل، اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ آپ تو گمراہ ہو گیا، اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ قل تمتع بکفری کا، محبوب کہہ دو اس کو کہ فائدہ اٹھا تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی انکار کر دیا پھر جو مرضی کرتا پھر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے۔ ہاں جی، قل تمتع بکفری کا، قلیلا فائدہ اٹھا دو ساتھ اپنے کفر کے، قلیلا تھوڑا سا۔ جب اللہ کی توحید کی تو نے انکار کر دی پھر جو چاہے کرتا۔ پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا مشرک کافر بھی ہوتا ہے، مشرک شرک کرنے والا مشرک بھی ہوتا ہے اور مشرک کافر بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ جو اللہ پاک کی توحید کا انکار کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ انک من اصحاب النار، اور تو کن سے ہے؟ تو آگ والوں سے ہے۔ اللہ کو کہہ دو کہ اپنے کفر کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، اخیر تو کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا، تو آگ والوں سے ہے، تیرا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہے۔ میرے بھائیو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اس آگ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے، وہ اس آگ سے 70 حصے زیادہ، اور اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اور کئی ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کو آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر سے ٹکر دے دیے جائیں گے۔ ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم کے آگ کے اندر ایسے ٹھوسا جائے گا جیسے کیل کو دیوار میں ٹھوکا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ قرآن جو ہے یہ کیا سچ ہے کہ نا؟ اللہ کا، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے تو جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے نا یہ ہونے والا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے کافر مشرک بے ایمان لوگ، بدعمل جائیں گے۔ تو یہاں اب تیاری کرو کہ اللہ دن قیامت کی جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو تیاری یہی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ بس، چھوڑو سب مولویوں کو، چھوڑو سب پر، دیکھ لیا تم نے مولویوں کو، پیروں کو دیکھ لیا، اللہ کا قرآن، یہ اللہ نے نجات کے لیے قرآن کتاب کو نازل فرمائی اپنے رسول کے لیے، ہم کو دی ہے نجات کے لیے، یہ دی ہے کہ اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں جانے والے بچ جاؤ۔ اس کلاس کو مضبوط کرو، اس کی خیر مناؤ، دعا مانگو، دعا بھی کرو، ساتھیوں کو دعوت دو، جو بکھرے ہوئے ساتھی ہیں وہ بھی آئیں، جتنی اللہ کو
قرآن کی کلاس بڑھ دی جائے گی اتنی ہی اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں ہٹنا، موت تک نہیں ہٹنا. جو رشتے دار ہم کو ہٹائے گا اس کو چھوڑ دو. جو محلے دار قرآن سے ہٹا اس محلے دار کو چھوڑ دو. نہیں چھوڑنا تو کس کو نہیں چھوڑنا؟ اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ پھر دنیا اور آخرت میں اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے ہی نازل کیا اپنی طرف تیری کتاب کو ساتھ حق کے. فاعبد اللہ مخلصا لہ، اس لیے کہ اللہ ہی خالص عبادت کر. الا للہ دین الخبردار، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اس کے سوائے اور کا ساتھ مانا بدو. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بات کرتے ہم ان کی الا لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ سفارش کر کے ہمیں اللہ کے ہاں مرتبے میں قریب کرتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا دنانے کے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ ہی دے دیتا جو جھوٹا ہے، کفار ناشکرا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا. سبحان اللہ، اولاد سے پاک ہے. اللہ الواحد القہار، وہ اللہ واحد ہے، قہار ہے. خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ آ کے. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، لپیٹ دیتا ہے اللہ رات کو دن پہ، لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پہ. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اللہ نے سورج کو چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چلتے ہیں اپنے وقت مقررہ کے لیے. الا هو العزیز، خبردار وہی عزیز ہے، غالب ہے، غفار بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا اللہ نے تم کو ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها، پھر جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، بڑے فائدے کے لیے اللہ پاک نے 8 قسم کے مویشی پیدا فرمائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتے ہیں اللہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں میں. خلقکم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، کہاں؟ 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ رب، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب. لہ الملک، واسطے اس کے بادشاہی ہے سچی. لا الہ الا، کوئی الہ نہیں مگر وہ الہ ہے. فانا تسلمون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرو، بے شک اللہ غنی ہے تم سے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضا، اور نہیں پسند کرتا اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو. وان تشکروا، اگر شکر کرو گے اللہ کا تو یرضا لکم، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھائے، گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے گناہوں کا بوجھ. ثم الی مرجعکم، پھر طرف تمہارے رب کے لوٹنا تمہارا. فینبئکم، پر بتلائے گا اللہ تم کو جو تھے تم عمل کرتے. انہ علیم بذات الصدور، پیش ہو جانے والا ہے سینوں کی باتوں کو. واذا مس الانسان، جب چھوٹی ہے انسان کو کوئی تکلیف، ضرور دعا ربہ منیبا، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرنے والا ہوتا ہے اس کی. ثم اذا قبلہ نعمتا منہ، جب ہم وہ اپنی نعمت اپنی طرف سے اس کو دے دیتے ہیں. نسی ما کان یدعو الیہ من، تو بھول جاتا ہے جس کو پہلے سے پکارتا تھا. وجعل للہ اندادا، بھولتا نہیں بلکہ اللہ کے شریک بناتا ہے. تاکہ وہ اپنے قول و فعل سے اس کے رستے دور کر دے لوگوں کو. کل سمجھتا بھی کفر محبوب، کہہ لو فائدہ اٹھا کے ساتھ اپنے کفر کریں تھوڑا سا. انک من اصحاب النار، تو آگ والوں سے ہے. جزاکم اللہ خیر. بند کرو، بند کر اس کو، بند ہوگی.